میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق سے تو تب ہم مزین کریں کہ ہمیں سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار ہو، ہمیں صحبت میسر ہو، ہمیں معیت نصیب ہو، تو پھر جو اخلاقیات ہم دیکھیں اس کو اپنے اوپر وارد کریں۔ تو جب محبوب نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کیسے اخلاق اپنائیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو میرے محبوب کے اخلاق ہیں وہ میرے اخلاق ہیں، یعنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کے تو اخلاق بڑے عظیم ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، آپ کا اخلاق اعلیٰ ہے، عظیم ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے؟ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے جنت میں جانا لوگوں کو زیادہ نصیب ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے، ایک تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، اور دوسرا اچھے اخلاق۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اگر کسی کو نیک دیکھنا ہو، بڑے لوگوں کے بارے میں چرچے سنتے ہیں، فلاں بھی بڑا نیک ہے، فلاں بھی بڑا نیک ہے، کیا اس کی نمازیں دیکھ کر اندازہ لگائیں یہ نیک ہے؟ اس کے کثرت روزے سے اس کو اندازہ لگائیں یہ نیک ہے؟ زیادہ حج کرنے سے اندازہ لگائیں یہ زیادہ نیک ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البر حسن الخلق، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ نیک بھی بہت بڑا ہے، یعنی سب سے بڑی جو نیکی ہے نا وہ اخلاق ہے۔ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کچھ لوگ مارکیٹ میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ بڑا خرچہ کرتے ہیں، بڑے غریبوں اور مساکین کو دیتے ہیں، لیکن ہوتے بد اخلاق ہیں، ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ ان کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھو تو پتہ لگتا ہے یہ دنیا ہی خرید لیتے ہیں، ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، اگرچہ ان کے اعمال اگرچہ اچھے نہیں ہوتے لیکن اخلاق اچھا ہوتا ہے، تو پتہ چلا خوش اخلاقی اس کے عیبوں پر پردے ڈال دیتی ہے، بد اخلاقی لوگوں کی نیکیوں پر پردے ڈال دیتی ہے۔ تو سب سے بہترین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو تقوی و طہارت کا پیکر ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیک ہونا اچھے اخلاق کی علامت ہے تو پھر گناہ گار کی کیا علامت ہے؟ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ گناہ کہتے کس کو ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں اٹکے اور تو اس بات کو برا جانے کہ میرے اس فعل کو دنیا نہ معلوم کر لے، دنیا اس کو پتہ نہ لگا لے، جو تیرے کسی فعل کو تجھے ڈر محسوس ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو کیا کہیں گے، یہی تو گناہ ہے۔ گناہ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ ہر وہ بات جو تیرے دل میں اٹکے جس سے تجھے محسوس ہو کہ یہ اگر میں کام کر رہا ہوں لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے، وہ گناہ کہلاتا ہے۔